اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھو کہ یہ دو ایسے اہم مقامات ہیں، یہاں ہمارے ایمان کا احتساب ہوتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہے یہ تمہارے کیریکٹر بتاتا ہے، تمہاری تربیت بتاتا ہے، تمہارے اخلاق بتاتا ہے۔ مسکینوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے یہ تمہارے اخلاق بتاتا ہے، تمہاری تربیت اور تمہارے اعلیٰ خاندان کا اس میں ثبوت ملتا ہے۔ کچھ لوگ جو آج کے پیسے والے ہیں، یعنی رات میں ہی امیر ہو گئے اور آج پیر پھیل گئے، ان لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسکینوں کو اور غربا کو بہت ہی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ تو سٹیٹس بنایا گیا ہے، یہ جگہ تو غریبوں کے بیٹھنے کی، میں یہاں نہیں بیٹھتا۔ یہ کرسی بالکل غریبوں کی دکھ رہی ہے، ہر ایک کو الگ کر کے رکھا۔ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ حضور فرماتے ہیں اسلام غریبوں سے ہی شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ آخر زمانے میں اسلام غربا کے پاس رہے گا، مال والے تو کسی نہ کسی کی خوشامدی کرنے میں ہی لگے ہوں گے۔ وہ غربا ہی ہیں جو میرے آقا کو یاد کرتے ہیں۔ غریبی کو مذاق نہ بناؤ اور کسی بھی غریب کو کمتر نہ سمجھو۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت کے فیصلے بڑی حکمت کے ہوتے ہیں، بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اس نے سارے بندوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں عقیدہ آپ کا؟ لیکن سوال یہ آتا ہے اگر اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے تو کچھ کو بہت پیسہ دیا ہے اور کچھ کو نہیں دیا ہے، کیسا انصاف ہے؟ سوال، اللہ اگر سارے بندوں کے ساتھ انصاف ہی کرتا ہے تو کچھ کو غریب رکھا ہے، کچھ کو بہت مالدار رکھا ہے۔ میرے عزیز، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے سنو۔ اس نے انصاف کیا ہے، جن کو یہاں غریب رکھا وہاں بہت امیر کرے گا، اور جو یہاں امیر ہیں وہاں غریب ہو جائیں گے۔ فیصلہ برابر ہو گیا، انصاف صحیح ہو گیا۔ تو غریب اپنے غربت پر کوئی بھی اس طرح کا اعتراض نہ کرے کہ میرا حق کہاں گیا۔ تیرا سارا حق اللہ نے سنبھال رکھا ہے، سارا حق ہے تیرا، کیونکہ غریب قیامت کے دن یہی سوال کرے گا جو سوال میں نے کیا۔ اے اللہ، تو اگر انصاف کرتا ہے سارے بندوں کے ساتھ تو مجھے غریبوں میں پیدا کیا، غریب ہی رکھا، فلاں کو اتنا مال، فلاں کو اتنا مال۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا بھی مال میں ان امیروں کے پاس دیا تھا، ان امیروں نے تجھے نہیں دیا، اس لیے میں نے تیرا مال سب کچھ یہاں سنبھال رکھا ہے۔ اس دن ہزاروں امیر یہ چاہیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں امیر، اے کاش دنیا میں تو ہمیں غریب ہی رکھتا۔ جو دولت وہاں قیامت کے دن مولا دے گا وہ جنت کی شکل میں دے رہا ہوگا، جنت کی شکل میں مل رہی ہوگی، اور اعلیٰ منصب وہاں مل رہے ہوں گے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے غریب، میری امت کے غریب امیروں سے 700 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، اور ایک روایت میں 70 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ میرے پاس 2 اسٹوڈنٹس ہیں، 2 شاگرد۔ ایک نے 1 سے لے کر 10 تک ہی پڑھا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک اس کو آتا ہے، اور ایک کو دوسرے شاگرد کو 1000 تک کی گنتی آتی ہے۔ کتنی آتی ہے؟ 1000 تک۔ دونوں کا میں ٹیسٹ لے رہا ہوں، یہ 10 جس کی گنتی ہے اس کے کتنے سوال کروں گا میں؟ کتنے سوال کروں گا؟ 2 کیسا آتا ہے وہ بتا دے گا، 3 کیسا آتا ہے وہ بتائے گا۔ اس کے 10 کی گنتی کا حساب لینے کے لیے مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، وہ اپنے 10 عدد کا حساب دے گا، چل پڑے گا۔ اور جو 1000 کی گنتی جانتا ہے، اب اس کو میں الگ الگ انداز سے پوچھوں گا، ایکڑا کیسے آتا ہے، دہائی کیسے آتی ہے، سینکڑا کیسے آتا ہے۔ یہ تمام سوالات تو کہ 100 میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، 1000 میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، اور 999 کیسے لکھا جاتا ہے، اس پر تو 1000 سوال ہو سکتے ہیں، اس کے تو 10 ہی سوال تھے۔ 1000 سوال کا جواب دینے کے لیے ہو سکتا ہے اسے صبح سے شام ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہی حال
غربا کا اور عمرہ کا ہے. غریب کو یہاں کچھ زیادہ نہیں ملا تھا, رب تبارک و تعالیٰ ویسے بھی اس پر قیامت کے دن رحم کرتا ہے. 2-4 چیزیں اس سے پوچھی گئی, کہا گیا جا تیرے لیے جنت. امیر سے کہا جائے گا سارا حساب دے, سارا جتنا بھی مال تو نے کمایا اور جتنا خرچ کیا. مجھے حیرت ہوتی ہے, یہاں انکم ٹیکس کے ریڈ سے ڈر جاتے ہیں لوگ, تیاریوں میں لگ جاتے ہیں, کیونکہ انکم ٹیکس سارے سوالات کرتے ہیں, یہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں. جو ٹیکس بھرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوف خدا تو آ ہی جانا چاہیے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا آخرت میں حساب کتنا سخت ہو سکتا ہے. انکم ٹیکس والوں کو تم چونا لگا سکتے ہو, ان کو دھوکہ دے سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو, انسان ہے انسان ہے. رب ذوالجلال نے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین کو ایسے لگایا ہے کہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری ابھی زبان سے کلمہ نکلا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری طرف سے 2 فرشتے لکھنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہر چیز نوٹ ہو چکی ہے, وہاں کوئی بھی جھول نہیں چلے گا. ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر یتامہ اور مساکین کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مسکین رکھا ہے تو یہ بھی اس کا فضل ہے, آخرت میں اس کا حصہ ہے. کچھ لوگ یہاں پر ان میری باتوں سے تسلی کر لیں جو اپنی غربت کا رونا روتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو زندہ کیسے ہو؟ اللہ نے تجھے زندہ رکھا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, کپڑے پہنے ہو, شکر کرو. تمہارے حق میں یہ اگر بہتر ہے تو اللہ رب العزت تمہارا آخرت میں بہت بڑا حصہ رکھا.